اللہ کے بندو، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ یہ دین صرف عبادت کے طریقوں تک محدود نہیں بلکہ ہمارے اخلاق، معاملات اور ایمان کو مضبوط کرنے پر زور دیتا ہے۔ آج کا ہمارا بیان اس بات پر ہے کہ ایمان سے کمزوری کو کیسے دور کیا جائے۔ ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ آخرت کا مزہ لے پائیں گے۔ ایمان ہمارے دلوں کا نور ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان ہر قسم کے حالات کا سامنا صبر اور شکر کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان گناہوں، شکوے شکایتوں اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی کمزوری کو پہچاننا اور اسے دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایمان میں کمزوری ان چیزوں سے آتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے کچھ عام علامات ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہوں سے شرم ختم ہونا۔ اگر گناہ کرتے وقت دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ عبادت میں سستی، نماز، قرآن کی تلاوت اور دوسری عبادتوں میں دلچسپی کا ختم ہونا۔ دنیا سے حد سے زیادہ محبت، یعنی جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، یعنی پریشانیوں میں اللہ سے امید چھوڑ دینا۔ حرام چیزوں کی طرف جھکنا، جھوٹ، چوری، رشوت یا گناہوں میں پھنسنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہماری زندگی میں نظر آئے تو ہمیں فوراً اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان کاموں کو کرنے سے بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ قرآن اور سنت سے دوری، یعنی جب انسان اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے دور ہو جائے۔ گناہوں کی کثرت، یعنی بار بار گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بری صحبت، یعنی غلط لوگوں کا ساتھ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا داری میں مشغول رہنا، یعنی جب انسان صرف دنیاوی چیزوں میں ڈوب جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ علم کا نہ ہونا، یعنی دینی علم کی کمی انسان کو شیطان کے وسوسوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ اب ایسے میں ہم اپنی ایمان سے کمزوری کو کیسے دور کریں؟ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ اہم قدم اٹھانے ہوں گے۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں، یعنی سب سے پہلا قدم گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط کرنا ایمان کو بڑھانے کا سب سے اثردار ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا کلام دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ اچھے لوگوں کا ساتھ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی طاقت ملتی ہے۔ نماز، روزہ اور دوسری عبادتیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ خاص طور پر نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، عبادت کو ایک بوجھ سمجھنے کے بجائے
اسے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھیں۔ شکر اور صبر ایمان کو مضبوط کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور پریشانیوں میں صبر سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجوبہ ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ میرے مومن بھائیوں، حرام چیزوں سے بچنا اور حلال کی تلاش کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، علم کا ہونا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ دینی کتابیں پڑھیں، مسجد میں دینی تعلیم اور دینی سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کی تلاش میں سفر کیا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، دعا ایمان کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر وقت اللہ سے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور آخر میں میرے مومن بھائیوں، ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے۔ اسے مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور گناہوں سے بچائے اور ہمیں سچے مسلمان بننے کی توفیق دے۔ آمین۔